حضرت شیبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک ذرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اس ذرے کو پہچان لیا اور فرمایا یہ ذرہ میرا ہے، میرے ساتھ چلو، میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شریح تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المومنین کو دیکھا تو اپنی مجلس میں سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شریح، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو، ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کو راستہ کے تنگ حصے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ڈال میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے اس کے بعد نصرانی سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ڈال یعنی ذرہ میری ہے۔ حضرت شریح نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس سے نہیں لی جا سکتی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قاضی شریح نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والا فیصلہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ذرہ امیر المومنین کی ہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آپ کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری جسے میں نے اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد اس نصرانی نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس پر حضرت علی نے کہا، جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ ذرہ تمہاری ہی ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دے دیا۔ دوسری جگہ یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذرہ گم گئی تھی، ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بیچ دی۔ حضرت علی نے اس ذرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ قاضی شریح کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کمبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا، کیا آپ حضرت حسن کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے آپ سے ہی یہ بات سنی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں۔ حضرت یزید تیمی اس حدیث کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون بھی انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا، تجھے تیری ماں گم کرے، کیا تم نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا، یہ ذرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا، تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا، اور اس نے یہ بھی کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا۔ حضرت علی نے وہ ذرہ اسے ہدیہ میں دے دی اور مزید 700 درہم بھی دے دیے۔ پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔
یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔